بہت پرانی بات ہے۔ ایک شہر میں ایک لالچی تاجر رہا کرتا تھا جس کا نام تھا زاہد۔ زاہد کی دولت کا شہر بھر میں چرچا تھا۔ اس کے کئی کارواں، دکانیں، غلام اور گودام تھے، مگر جتنا زیادہ وہ کماتا اتنا ہی اس کا دل مزید دولت کے لیے بے چین ہوتا جاتا۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک درویش رہا کرتا تھا جسے لوگ بابا سلیم کے نام سے جانتے تھے۔ وہ جھونپڑی میں رہتا، پرانے کپڑے پہنتا اور جو کچھ ملتا اسی میں خوش رہتا، لیکن لوگ اس سے دعا لینے آتے، مشورے کرتے، کیونکہ وہ نہایت عقل مند اور پرسکون شخص تھا۔ ایک روز زاہد کے گودام میں آگ لگ گئی، لاکھوں کا نقصان ہوا۔ وہ بدحال ہو کر شہر کے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے کہا، اللہ کی آزمائش ہے، صبر کرو۔ مگر زاہد نے جواب دیا، یہ آزمائش نہیں، یہ بددعا ہے کسی فقیر کی، ضرور کسی نے حسد کیا ہے۔ قاضی نے اسے کہا، اگر دل کو سکون نہیں تو درویش بابا سلیم سے جا کر بات کرو۔ زاہد کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ طنزیہ ہنسا اور بولا، فقیروں کے پاس کیا عقل، نہ مال نہ علم، میرے جیسا تاجر ان سے کیا سیکھے گا؟ مگر دل کا بے چین ہونا انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ اگلی صبح زاہد چھپکے سے بابا سلیم کی جھونپڑی پر جا پہنچا۔ بابا سلیم اسے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، آؤ زاہد، آخر تم بھی یہاں پہنچ ہی گئے۔ زاہد چونک گیا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ بابا سلیم بولے، نام جاننا مشکل نہیں، شہر میں جس کے نام سے دولت کا غرور چھلکتا ہو وہ ضرور نظر آتا ہے۔ زاہد خاموش ہو گیا، پھر ہمت کر کے بولا، بابا میں بدقسمتی کا شکار ہو گیا ہوں، میرا گودام جل گیا، ہر طرف نقصان ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں۔ بابا سلیم نے نرمی سے کہا، دعا کروں گا، مگر پہلے تم میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ زاہد بولا، پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ پہلا سوال، بابا سلیم نے کہا، اگر تمہیں ایک خزانہ ملے اور وہ کسی یتیم بچے کا ہو تو کیا تم اسے واپس کرو گے؟ زاہد تھوڑا ہچکچایا، پھر بولا، اگر کوئی ثبوت ہو تو ہاں، ورنہ میں خود رکھوں گا، آخر میں نے ہی پایا ہے۔ بابا سلیم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دوسرا سوال، اگر تمہیں کوئی بیمار غلام ملے جو اب تمہارے کسی کام کا نہ ہو تو کیا تم اسے آزاد کرو گے یا بیچ دو گے؟ زاہد بولا، میں اسے بیچ دوں گا، کیونکہ میں کاروباری آدمی ہوں، نفع نقصان دیکھتا ہوں۔ تیسرا سوال، اگر تمہیں موت آ جائے تو کیا تم اپنی دولت کو ساتھ لے جا سکتے ہو؟ زاہد جھنجھلا کر بولا، نہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ بابا سلیم نے کہا، پھر جس دولت کو ساتھ نہیں لے جا سکتے اور جس میں تم رحم و انصاف کا سودا کرتے ہو، وہ دولت آخر کس کام کی؟ زاہد کچھ دیر خاموش رہا۔ پہلی بار اسے اپنی لالچ پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ زاہد کئی دن تک درویش کے پاس آتا رہا، سادہ کھانا کھاتا، باتیں کرتا اور ہر دن ایک نیا سبق سیکھتا۔ وہ جان گیا تھا کہ سچی دولت وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، نہ کہ جو صرف خزانے میں بند ہو۔ کچھ مہینے گزرے، زاہد نے اپنے کئی غلام آزاد کیے، یتیم بچوں کے لیے مدرسہ بنوایا اور محتاجوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اب وہ بازار میں وہی زاہد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، عاجزی تھی۔ لوگ حیران تھے، یہ زاہد وہی ہے جو ایک سکہ دینے سے ڈرتا تھا۔ ایک دن زاہد دوبارہ بابا سلیم کے پاس آیا اور بولا، بابا آپ نے میری زندگی بدل دی، میں اب سکون میں ہوں۔ بابا سلیم نے کہا، دولت میں طاقت ہے، مگر وہی طاقت تمہیں اندھا کر سکتی ہے۔ اگر دولت کے ساتھ رحم نہ ہو تو وہ صرف آگ ہے جو پہلے دوسروں کو جلاتی ہے، پھر خود کو۔ زاہد نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، بابا آج آپ کے ایک سوال کا جواب میرے دل سے اتر گیا۔ اگر خزانہ کسی یتیم کا ہو تو میں واپس کروں گا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہے اصل خزانہ کسی کا حق واپس کرنے میں ہے۔